اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں اپنی کہانی اپنی زبانی کی دوسرا پارٹ جو ہے نا انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اور کل تو میں نے انٹروڈکشن دی تھی کام تک پہنچنے کی جلدی، لیکن آج میں آپ کو یعنی سٹارٹ سے بتاؤں گی کہ کیا ہے، تاکہ سب بچیوں کو لیڈیز کو سمجھ آئے کہ شادی میں کیا کس طرح رہنا ہے، کیا برداشت کرنا ہے، کیا سہنا ہے، اور کس طریقے سے جب آ گئے ہیں تو بس رہنا ہے اپنے پیرنٹس کو ذلیل نہیں کرنا کہ آپ کی ناراضگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تو منہ اٹھاؤ تو چل پڑو۔ نو، نیور اینڈ نیور، کبھی نہیں، اللہ نہ کرے کسی دشمن کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ میں کبھی یہ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی کسی کا دل توڑنا اور اس کو تکلیف دینا، نہیں، اللہ معاف کرے۔ اور اتنی غلطیاں ہیں، کیا بات کریں۔ پہلے میں اپنی کہانی سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شادی کیا ہے۔ کیا صرف یہ ہے شادی کہ دلہن بن گیا، زیور پہن لیے، کپڑے پہن لیے، وہ دلہا بن گیا، اس نے ٹربن لے لیا، شیروانی پہن لی اور ڈھول باجے بج گئے، شادی ہو گئی؟ نہیں، شادی ایک کانٹریکٹ ہے۔ شادی میں نے کچھ پوائنٹ ایک دو لکھے ہیں، اپنی باتیں تو چلو زبانی بتا دیں گی نا، تاکہ میرے دماغ میں آ رہے تھے تو میں نے موٹے ایک دو لکھے ہیں۔ شادی جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے دو لوگوں میں، یعنی لڑکے اور لڑکی جنہوں نے آپس میں رہنا ہے، اور ان کے دو خاندانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ کر کے، یہ ایک کانٹریکٹ ایسا جس میں کلمے پڑھے جاتے ہیں، وعدے وعید کیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، اپنے اوپر آرٹیفیشل اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ جو کچھ ہم ہیں بس ہیں یار، جو اللہ نے دیا شکر ہے، اور جعلی بن کے کیا ہوگا۔ اور لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈیں، برائیوں پہ نظر انداز کریں۔ ہم میں ہزاروں برائیاں ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں دنیا میں جو برائیوں سے پاک ہو، ایسا کوئی بھی نہیں، میں نے نہیں کبھی دیکھا، میں نے نہیں کبھی سنا۔ برائیوں سے پاک اللہ ہے، اور اس کے سارے جو نبی ہیں وہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، انہوں نے بھی استغفار کیا، انہوں نے بھی توبہ کی، اور اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، معاف فرمایا۔ آپ یاد رکھیں، پھولوں جیسے بنے۔ جو مکھی ہے نا وہ ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے، گند پہ، اس کو پھول نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ ناسور پہ بیٹھتی ہے، گند پہ۔ تو ہمیں مکھی نہیں بننا، ہمیں نہیں مکھی بننا، ہمیں تو کوئی اچھی سی مکھی بننا ہے۔ اگر بنے تو شہد جیسی مکھی، جو نکال کے چیزیں لائے اور ایک چھتے میں جمع کرے۔ کیونکہ شادی میں صرف عیاشی، کھانا پینا، سیر سپاٹے نہیں ہوتے، بہت سیکریفائسز ہوتی ہیں، بہت کچھ آپ کو اپنا چینج کرنا ہوگا، توڑنا ہوگا، روکنا ہوگا، بہت کچھ لڑکے والوں نے اور لڑکے نے اپنا چھوڑنا ہوگا اور توڑنا ہوگا، اور پھر گزارا کرنا ہوگا۔ بہت ساری اچھائی برائیوں پہ انہوں نے آپ کو نظر انداز کرنا ہوگا، مجھے نظر انداز کرنا، اور بہت سی باتوں پہ ہم نے لڑکے والوں کو یا لڑکے کو نظر انداز کرنا۔ پرفیکٹ ڈھونڈیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے۔ زندگی کا سفر جو ہے نا اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر آخری سیڑھی پہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی پکڑ کے پہلی سیڑھی اوپر کی سیڑھی پہ کھڑا کر دے
تو وہ جب لڑکے گا تو نیچے آئے گا، دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جو پہلی سیڑھی سے چڑھے گا، جب اس کا پاؤں پھسلے گا وہ سنبھل جائے گا، اس کو تجربہ ہوگا نا سارا۔ تو زندگی کو اس کی اصل شکل میں دیکھیں، اصل صورت میں دیکھیں، خوابوں کی دنیا سے نکل آئے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جب شادیاں ہوتی ہیں، میں نے یہاں نوٹ کر کے رکھا تھا، میں ابھی دیکھ کے بتاتی ہوں، ایسے زبانی بول لوں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو دونوں طرف سے جب رشتے ہوتے ہیں نا تو بڑے وعدے وعید، جھوٹ سچ، جناب لڈیاں اور ڈانس اور لائٹنگ اور باجے اور پتہ نہیں گھوڑے اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ جو پیسے ہمت نہیں ہوتی وہ بھی پیرنٹس لگا دیتے ہیں اپنی خوشی کے لیے اولاد کی، اور اپنا ذرا شوشا کے لیے بھی، جو سچی بات ہے، اور اپنی بچوں کی خوشی کے لیے۔ لیکن بچوں کی خوشی کو ہم لوگ جو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے بچوں کو پیسے دے دیں، ان کو فیوچر میں اپنی زندگی بنانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، چیزیں چاہیے ہوں گی۔ بچی جس گھر میں جائے گی اس میں سامان پہلے بھی پڑا ہوگا، بیڈ نہیں ہوگے وہاں، صوفہ نہیں ہوگا وہاں ٹی وی فریج نہیں ہوگا، وہاں مائکرو ویو نہیں ہوگا، استری نہیں ہوگی، برتن نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ جو لڑکی لے کے بھی جائے گی، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کی شادی کو 20-20 سال، جو سسرال کے ساتھ رہتی ہیں 20-20 سال گزر گئے ہوتے ہیں، لیکن برتن پیک ہی پڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامان بند ہی پڑے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو لسٹ لڑکی والے بنا کے بھیجتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کے اتنے پیسے دے دو۔ استغفر اللہ۔ ایک چیز لڑکے والوں نے لڑکی کو دے دی سو دے دی، لڑکے والوں نے دے دی سو دے دی، لڑکی والوں نے بھی دے دی سو دے دی۔ کسی نے چیزیں کیا کرنی ہیں؟ بچوں کی زندگی چاہیے۔ مہنگی کیا ہے؟ بچوں کی زندگی، بچوں کا ٹائم، بچوں کی لائف۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں عطا کرے۔ زندگی جو ہے نا، یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے سٹارٹ کرنا۔ خوابوں کی دنیا میں رہنا یہ نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے خوبصورت ترین لڑکی ہو، گوری چٹی ہو، سٹائلش ہو، بہت بڑے گھر سے ہو، بڑی فلانی جگہ کی پڑھی ہوئی ہو، یہ فلانی ایجوکیٹڈ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ کھانے بنائے، یہ صفائیاں کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ تو پھر پڑھائی کہاں چاہیے تھی؟ پھر اس کے سٹائل کو کیا کرنا تھا؟ یہ کہیں نا کہ ہمیں لڑکی چاہیے جو شریف ہو، جو اچھے خاندان کی ہو، جو نبھانے والی ہو، اور وہ، یا آپ نے جاب کرانی ہے تو پھر لوگ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں لڑکی انجینئر ہو، لڑکی ڈاکٹر ہو، لڑکی جناب کوئی ایسا پڑھی ہوئی ہو جس سے وہ کام کر سکے۔ 10 کام نہیں آپ اس سے لے سکتے، آپ اس سے کام بھی کرائیں، بچے بھی پیدا کرائیں، گھر کا کام بھی کرائیں، روب بھی ڈالیں، اور وہ اپنا کمائے اور آپ کو دے۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتے گے۔ اکثر عورتیں اپنا 1 روپیہ بھی نہیں دیتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے پیسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیے، اور آپ نے کہا میں احسان سب کا اتار سکتا ہوں، لیکن خدیجہ کا اور حضرت عثمان غنی کا اور ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا احسان نہیں اتار سکتا۔ اور انہوں نے کہا حضرت خدیجہ کا، حضرت عمر کا، کیا حضرت ابو بکر کا تو میں اس دنیا میں ہی نہیں اتار سکتا۔ یہ ہوتی ہے بات، جب میاں بیوی ایک ہو کے رہیں پھر تیرا میرا نہیں ہوتی۔ اچھا برا وقت ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس ہاتھ نے اس کو دھو دیا، کبھی اس ہاتھ نے اس کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اپنے گھر کی بات میاں بیوی کی سسرال کے گھر تک رہنی چاہیے، چاہے لڑکا اپنے سسرال سے سن کے آئے چاہے لڑکی، کیونکہ وہ ہر بندے کی عزت ہے۔ اور جس گھر میں آپ بچی دیتے ہیں یا بچہ دیتے ہیں، اس گھر والوں کی، اس خاندان کی رسپیکٹ کرنا بھی دونوں سائڈوں کا فرض ہے۔ دیکھیں کسی نے بچے بیچے نہیں ہیں، شادی کی ہے، اللہ رسول کا حکم تھا اس کے لیے۔ تو پہلے ڈھول بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے چھلانگے نہیں مارنا ختم ہوتے، ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو توپ چلا لی، ہم نے تو توپ چلا لی، ہمیں تو آلہ مل گیا، پھر زیرو ہو جاتا ہے، سارا کچھ بڑھ جاتا ہے جدھر سے نکلا تھا۔ بات تو یہ ہے۔ اور ظاہری شکل صورت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے سب کی شکلیں اچھی بنائی، اور آج کل تو لوگ
پارلروں میں لے جا لجو کے سب کچھ کرا کرو کے جالی جولی ناک سیدھا آنکھ بڑی ہونٹ موٹے کبھی پتلے کسی کا چھوٹا پتلا کسی کا موٹا کرا کرو کے تو بیٹی اگلے گھر کرتے ہیں اسی طرح لڑکا. تو آپ کس خیال میں ہیں؟ وہ جو اوریجنلٹی تھی نا وہ ختم ہو گئی. اب تو آرٹیفیشل زندگی ہے, آرٹیفیشل, اس میں آپ کو رہنا ہے. ٹھیک ہے, رشتے دیکھیں, اچھا خاندان دیکھیں, شریف لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, سلجھی ہوئی بچی ہو اور سب کچھ ہو. الحمدللہ رب العالمین کہ میری فیملی میں بہوؤں کی بھی بہت عزت کی جاتی ہے, بھابھیوں کی بھی بہت عزت کی جاتی ہے, اور داماد کی بھی بہت عزت کی جاتی ہے, اور بہنوئی کی بھی بہت عزت کی جاتی ہے. خدا کی قسم میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, کئی دفعہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنے میاں کے آگے بول پڑوں نا, نہیں فلانا کام نہیں کرنا, اور میرے بولنے کی ریزن اور ہوتی ہے, بدتمیزی نہیں ہوتی, چونکہ ہم بزنس بھی اکٹھا کرتے ہیں. تو میرا میاں ہمیشہ غلط ڈیسائیڈ کرتا ہے, ہمیشہ میرے پیسے پھنسا دیتا ہے اپنے بھی میرے. تو میں کئی دفعہ اونچا بولوں گی تو میرے بھائی کہیں گے خبردار, چھوٹے ہیں وہ مجھ سے, بری بات اپنے میاں کے آگے ایسے بولنا, نہیں بولیں, اچھی بات ہے, وہ مجھے کہتے ہیں تو عقل دیتے ہیں. اسی طرح میرے ماں باپ کہتے تھے نہیں خامد کے آگے نہیں بولتے, بہت بڑی بدتمیزی ہے, گناہ ہے, عبادت بھی نہیں قبول ہوتی. یہ ماں باپ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ بیٹا کام چک کے رکھ, کسی نے تمہیں ایک کہی چار سنا, سارا دن پوچھتے رہے اب کیا کیا, اب اس نے کیا کہا, اب کتنے بجے اٹھی, اب کتنا کھایا, اب میاں کو کیا کہا. بس میاں سے فرمائشیں جاری رکھو, ابھی جہیز بری ملی ہے لیکن تم کل بازار لے جاؤ, اس کو کہو 6 جوڑے دلاؤ گرمیوں کے, یا 6 جوڑے سردیوں کے, اب عید شبرات کے, اب فلانے کے, بیچارے خامد کدھر جائیں یار, گھر بھی چلانا ہے, بچت بھی کرنی ہے, کل اولاد کے لیے بھی جوڑنا ہے, گھر بنانے کے لیے بھی جوڑنا ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے, شادیاں کرنے کے لیے بھی جوڑنا ہے. تو کیوں آپ بن کے نہیں رہتے کہ ہم ایسے ایک بن کے رہیں؟ اگر یہ کوئی کہے کہ ہم میاں بیوی کبھی لڑے نہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. دن میں 100 دفعہ میاں بیوی آپس میں جیسے 2 کتے باندھے ہوئے, یہ اس پہ کرے گا بھو بھو, یہ اس پہ کرے گا بھو بھو, یہ اس پہ کرے گا, وہ لڑائی نہیں ہوتی. وہ بھی ایک قسم کی آگ کا ہوتا ہے. بیوی میری ہے, بیوی کہتی ہے یہ شوہر ہے میرا ہے, اونرشپ ہے, بس جنگ نہیں ہے, جنگ نہیں ہے. جنگ ہو تو پھر تو دشمنی ہو, پھر تو وہ کبھی اکٹھے رہے ہی نہیں. جس طرح بہن بھائی چھوٹے تو کھلونوں پہ لڑتے ہیں, اس طرح میاں بیوی بولتے ہیں. لیکن بیویوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے خاندوں کا دھیان رکھیں. یہ عید کا جوڑا, یہ شبرات کا جوڑا, یہ شادی کا جوڑا, یہ فلاں, ضرورت ہے تو لے لیں, اور اگر نہیں ہے تو کیا کرنا. میں تو اپنے میاں کی منت کرتی ہوں خدا کے لیے, میرے لیے نہ کوئی چوری چوری گفٹ لے کے آنا. میری الماریاں بھری پڑی ہیں, پہننے کی باری نہیں آتی, ایک دفعہ کا پہننے کی 10 سال باری نہیں آتی. کل میں نے جو کپڑے پہنے میں 9 یا 10 سال بعد میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا, اوئے یہ تو میرا سوٹ میں نے کب پہنا ہی نہیں ہے, اور وہ مجھے گفٹ ملا تھا. میری چھوٹا بیٹا ہے نا, اس کے سسرال سے آیا تھا, اور عید پہ گفٹ تھا یا ان کے کسی بچے کی شادی تھی, تو میں نے سلوایا, ایک دفعہ پہنا, اس کے بعد کبھی پہنا بھی نہیں, یاد ہی نہیں رہا. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, اس کے پیرنٹس کی کریں, اس کے بہن بھائی رشتہ داروں کی دوستوں کی کریں, وہ آپ کے کی کریں. کتنا اچھا گزرے اگر آپ اچھا کریں, اچھا سوچیں, اچھا بوئیں, اچھا کاٹیں. میں کہتی ہوں جیو تو ایسے جیو جیسے سب تمہارا ہے, مرو تو ایسے کہ جیسے تمہارا کچھ بھی نہیں. ایسے جو آپ کے پاس ہے کوئی بات نہیں, گھر کو چلانے کے لیے, گھر کو بنانے کے لیے آپ خرچ کرو, کوئی بات نہیں. ہاں عورتوں میں ذرا بچت کی حص زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اتنا کہ ضرور اپنے خامد کو, بچوں کو بتائے بغیر جوڑے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے, خدا نہ کرے خوشی کی پڑے, اللہ نہ کرے, کوئی کہتا ہے رینی ڈے کے لیے ہے, رینی بارش تو رحمت ہوتی ہے, اور وہ اس کو مصیبت میں رکھتے ہیں, مصیبت میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کہیں اللہ خیر خوشی کا وقت لائے, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, اللہ خوشیوں کی پڑے. یہ نہ کہیں کبھی کوئی مصیبت پڑ جائے تو پیسے, پھر وہ مصیبت پہ ہی لگتے ہیں. آپ میری بات کو نوٹ کر لیں زندگی میں. لیکن کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھیں تاکہ کل کلا آپ کے کام آ جائے. میاں کو اچانک ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو دے سکے کہ ہیں ہمارے پاس,
اسی طرح میاں بھی کچھ جوڑے، جب بچوں کے لیے آپ کے لیے ضرورت پڑ جائے تو وہ کہے ہاں ہے میرے پاس۔ آپ یقین کریں میں نے جو کمایا میں نے اتنا کمایا اتنا مردوں نے بھی نہیں کمایا ہوگا، گھر بیٹھ کے، گھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے گرم کھانا بھول گیا جب میں نے کام شروع کیا، گرم کھانا بھول گیا، مجھے نہیں پتا، آتا تھا ناشتہ کھانا بنا ہوا تو میں کہتی تھی تھوڑا سا کام کر لوں پھر کرتی ہوں، تو پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، گرم چائے نہیں پی۔ تو اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ باسی سالن کون سا ہے، بھسا ہوا میں وہ بھی کھا لوں تو پھر بھی میں بیمار بھی نہیں ہوتی الحمدللہ۔ لیکن مجھے اتنے شوق نہیں ہے یہ کھانے پینے کے، بس مجھے سادہ سا کھانا، میں دن میں ایک دفعہ تھوڑا سا لیتی ہوں، بس ایک ٹائم پہ پھل لیتی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں، میرے لیے کوئی پیسے خرچے محنت کرے، میں ان کو کہتی ہوں نہ، کچھ نہ کرنا، مجھے ایک کشمیری چائے پلا دینا، گاجر کی کھیر یا حلوہ، اور اگر ساگ مکئی کی روٹی ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کڑی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کچھ لالچ نہیں، آسان بنے مشکل نہ بنے۔ میرے میاں کو اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی جو میرے بچت سے زیادہ تھی، شروع میں تو میں نے جیولری بیچ کے جیسے گاڑیاں لی یا کوئی کام کیا، اس کے بعد میں نے نہیں بیچی، اللہ نے مجھے جب پیسے دیے میں نے اس سے بھی زیادہ بنا لی پہلے سے بھی۔ اور میرے میاں کو بھی جب بڑے بڑے کام ملے تو اس نے کہا اپنی پسند کی جا کے بنا لو جیولری جو تمہیں پسند ہے، اس نے نہیں کہا کہ نہیں بناؤ۔ اور پھر میں نے یہ کیا کہ اگر کبھی اچانک ضرورت پڑ گئی، بجائے اس کے کہ وہ کام رہ جائے، کوئی ٹینڈر ہے اس کی ارنسٹ منی دینی ہے وہ رہ جائے، چلو اگر پیسے کیش نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ فوراً کوئی پراپرٹی لے لیتے ہیں، کوئی گاڑی لے لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے، میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو تو 200 گاڑیاں لے دو تو وہ کہتا ہے ایک اور لے لیں، پھر ایک اور لے لیں، اس کا دل نہیں بھرتا، چکر یہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو ہم لگا دیتے ہیں نا، اور پھر ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو میں کہتی ہوں میں اپنے زیور کو بینک میں، نیشنل بینک میں پلیج کر کے اتنے پیسے آپ کو لے دوں گی، اور جب میرے پاس پیمنٹ کوئی آتی ہے تو میں ریلیز کرا لوں گی دوبارہ، تھوڑا سا انٹرسٹ دینا پڑے گا، کوئی بات نہیں، کسی کے آگے منہ تو نہیں ٹیڑھا کرنا پڑے گا نا، کام رہ تو نہیں جائے گا۔ لیکن میں اپنے میاں کے ساتھ ایسے دوڑی ہوں، اس سے بھی آگے اس نے کچھ غلط کام کیے ہیں نا کوئی فیصلے کرنے میں، اس کے ہر کوئی دھوکہ دیتا ہے، اس کو ہر کوئی دھوکہ دیتا ہے، ہر کوئی دھوکہ، وہ پھر بھی پاگل بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، شاید وہ بس ہوا میں اڑنا ہی اس کو آتا ہے، بہترین پائلٹ ضرور تھا ہے، لیکن باقی کام جو ہیں نہ وہ کوئی چیز صحیح قیمت پہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کسی سے صحیح بات کر سکتا ہے، بس وہ ہاں ہر ایک کی بات مان لے گا، ہاں، پھر بعد میں اس کی کلاس لوں گی، خبردار کیوں یہ کیا، میں بالکل نہیں مانوں گی۔ اور میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ جب تک میں بیچ میں نہ بیٹھوں کوئی فیصلہ نہیں ہے، جب تک میں بیچ میں نہ بیٹھوں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ میں ساتھ دوڑتی ہوں، کماتی ہوں اس سے بھی زیادہ، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ ہو رہے، میرا میاں کہتا میں زبان دے ہیں، تو بھئی میں کہتی ہوں زبان پہ اللہ نے بٹن نہیں لگائے، ورنہ میں اتار کے گھر رکھ لیا کروں، یہ تو اب ساتھ ہی چلی جاتی ہے، میں کیا کروں، تو وہاں دے کے آ جاؤ، تو تیری زبان ہے تجھے دی ہے، میں نے نہیں دی، میں نہیں مانتی، آئندہ نہ زبان دینا، یہ میں کہتی ہوں۔ تو پھر میرے بھائی ڈانٹتے ہیں کیوں یہ ایسے بولتی ہوں، کیوں، میرے امی ابو بھی اسی طرح کہتے تھے، کیوں بولتی ہوں، نہیں بولوں، اللہ میاں بیوی میں اتفاق رکھے، لیکن اندر سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ہی ہیں، اللہ آپ کو بھی اسی طرح سب کچھ دے دے گا، سب کو۔ آپ اپنے باپ کو یا کسی بھائی کو جو بڑا ہے دیکھتے ہیں کہ اونچا زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ سوچے کہ وہ بھی پہلے دن نیچے ہی ہوگا، نیچے سے ہی اوپر چڑھا ہوگا، سوائے اس کے کسی کا باپ دادا پراپرٹیاں جوڑ کے دے گیا، بنے بنائے گھر، بنی بنائی جائیدادیں مل گئیں، زمینیں ہیں یا ملیں ہیں یا فیکٹریاں ہیں یا کوئی دکانیں ہیں یا کوئی گھر ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اس نے خود بنانے ہیں تو پھر تو قطرہ قطرہ سے بالٹی بھرتی ہے، اللہ بھر دیتا ہے، اور حلال میں بڑی برکت ہے، ہر چیز اللہ دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی جو آج کی میں نے موٹے موٹے پوائنٹ لکھے تھے کہ میں لڑکیوں کو بتاؤں گی کہ یہ باتیں بھی آپ گھر کو گھر سمجھ کے رکھے رہیں، گھر میں بنا کے رکھیں، سسرال کی عزت کریں، اور وہ لڑکا اپنے سسرال کی عزت کرے،
آپ ان کے ماں باپ کی عزت کریں، رشتہ داروں کی عزت کریں، دوستوں کی عزت کریں، دونوں سائڈیں کریں، لڑکے والے بھی کریں، لڑکی والے بھی کریں۔ چلیں اب میں اپنی کہانی کی طرف جاتی ہوں شروع سے، وہ تو ایک انٹروڈکشن تھی کل اور یہ ابھی تک۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے ہے کیا۔ جب میری شادی ہوئی نا، 1 مہینے کی تو چھٹی تھی، کچھ فیصل آباد رہے، کچھ ساہیوال رہے، کچھ گھومنے شومنے چلے گئے جہاں جہاں میرا میاں لے جا سکتا تھا اپنی جاب میں، اور میری ہمت تھی کہ میں ساتھ پیسے جمع کر کے ہم گھوم پھر آئیں۔ وہ اتنا ہم نے گھوم لیا، ہم نے کوئی بڑے بڑے خواب نہیں دیکھے، شکر الحمدللہ۔ اور جب چھٹی ختم ہوئی تو میں ساہیوال آ گئی، اور میرا ہسبینڈ جو تھا وہ ملتان چلا گیا۔ ایڈورڈ لائنز میں اس کو ایک اپارٹمنٹ ملا فرنش، تو پہلے تو اس نے کہا کہ تم ادھر ہی رہو، چونکہ میرے پاس ابھی پیسے ہی نہیں ہے کہ میں زیادہ خرچ سکوں، شادی پہ خرچ ہو گئے، گھر بنانے پہ ہو گئے، پہلے بہن کی شادی کی ہے اس پہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، سو وٹ، میں آرام سے ساہیوال مزے سے رہوں گی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن 5-6 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ نہیں، ایسا نہیں، مشکل ہے بہت، اور آپ اپنا ایک بیگ تیار کر لو، ہم 3 ویک یا 4 ویک ملتان رہیں گے اور تم ادھر آ جاؤ، فرنش ہے جگہ۔ تو میں اپنا بیگ لے کے تو چلی گئی وہاں پہ ملتان، اور وہ ایڈورڈ لائنز پرانا کوئی گوروں کے زمانے کے بنے ہوئے تھے، لیکن اچھا خوبصورت بنے ہوئے تھے، نیچے اور اوپر۔ ہمیں ملا اوپر والے میں اپارٹمنٹ جو فرنش تھا، لیکن پرانے وقت کا بنا ہوا تھا، لیکن اچھا مضبوط بنا ہوا تھا۔ اب میس سے تو کھانا آ جائے، لیکن کچھ گھر میں بھی تو دل چاہتا ہے نا، کوئی چائے ہو، کوئی ٹھنڈا ہو، گرمی کا موسم ہے، کوئی جوس ہو، ملک شیک ہو۔ لیکن مجھے تو میرے میاں نے کہا کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، بس ٹیچی لے کے آ جاؤ۔ اب نہ ہمارے پاس گلاس، نہ جگ، نہ کوئی تھرمس برف بھی رکھنے کے لیے، نہ کوئی فریج، نہ کوئی ٹی وی، اور مطلب کچھ بھی وہاں پہ نہیں۔ ہم تو مہمانوں کی طرح، میں تو چلی گئی، مجھے کیا پتا۔ ہم نے جو پہلی شاپنگ کی نا، ایک اتنی سی تھرمس خریدی، فلاسک، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ 40 روپیز کی آئی، اور وہ کبھی ٹوٹی نہیں، باہر سے گل گئی۔ شاید اس وقت چیزیں اچھی ہوتی تھی، اب تو ادھر چیز لاتے ہیں کم وقت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ 40 روپیز کی آئی تھی۔ پھر ہم نے ایک چائے کے لیے ایک چینک لی، اور میرا خیال 20 روپے 18 روپے کی آئی ہوگی۔ پھر ہم نے ایک کیٹل لی، الیکٹرک کیٹل، وہاں جس میں ہم کوئی گرم کرنی ہو چیز تو کر سکیں، تو ویسے وہاں چولہا لگا ہوا تھا۔ 1-2 دیگچیاں چھوٹی چھوٹی لیں، 2-4 کپ، 2-4 گلاس لیے، کوئی چمچے کڑچے 1-2 لیے۔ پکانا تو مجھے آتا نہیں تھا، لیکن میرا بیٹ مین کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا۔ وہ بیٹ مین میری شادی سے پہلے کا میرے میاں کے پاس تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی 2 مہینے پہلے۔ اللہ اس کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے، بہترین بچہ تھا۔ ہماری شادی کے 7-8 مہینے بعد ہم نے اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ اس کے بیوی بچے ہمارے گھر ہی رہے، اس کی 2 بہنیں بھی میرے گھر میں ہی رہیں، اور اس کا باپ بھی آ کے اکثر، بھائی رہتا تھا، بھائی کو بھی ہم نے، میرے میاں نے اپنے کلاس فیلو کی فیکٹری میں لگوا دیا، میڈیسن کی میں، فارماسوٹیکل میں۔ اور اس کے بیٹے کو بھی جب بڑا ہوا تو ابھی وہ ہے صوبیدار میجر ہے، اور اچھے اس کے بیٹے ماشاءاللہ پڑھ گئے، اچھی بیوی تھی، سمجھدار تھے۔ اور کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، جب اس کو ایک دفعہ سمجھا دیا جو چیز چاہیے پوچھ کے لے لو، جو چیز کھانے کا دل ہے کھاؤ، جس کو لانا ہے لاؤ، رکھو، کوئی پابندی نہیں ہے، بس جھوٹ نہیں بولنا اور چوری نہیں کرنی، بری بات ہے۔ تو بس پھر وہ ہمارے مطابق سمجھ گیا، اور ہمارے گھر ہی ہمیشہ ہمیشہ وہ پوری فیملی رہی۔ جب ہم نے آرمی چھوڑی اور وہ بھی ریٹائر ہوا، ہم نے ریزائن کیا، مطلب ریلیز لی، ہم نے ریزائن نہیں کیا، ریلیز لی جنرل کلو کو کہہ کے۔ اور جنرل کلو کی بہن میرے ملنے والے تھے، کلائنٹ بھی تھے، تو ان کی بھانجی کا رشتہ بھی میں نے کرایا تھا، اور اپنی دوست کے بھائی سے۔ تو ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں چھوڑ نہیں رہے ایویشن والے، تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہماری ریلیز کرا دیں۔ اب جب میاں کی پوسٹنگ منگلا میں ہے، میں تو پنڈی تھی، تو آپ ادھر ہی سے کرا دیں ان کی، تو اللہ اس کا بھلا کرے کہ اس نے کرا دی، تو ہماری خواہش پوری ہو گئی، جو کوئی پرانی خواہش تھی۔ تو ہم ملتان میں 3-4 ہفتے رہے۔ ہر شام کو ہم لوگ تیار ہو کے باہر گھومنے کہیں جاتے تھے، ایسے ہی پیدل، کوئی نہ گاڑی تھی ہمارے پاس، نہ کچھ تھا، پیدل نکلتے تھے، اور کوئی نہ کوئی ٹیکسی لے لی،
کوئی نہ کوئی آرمی سے اگر گاڑی بک کر لو وہ بھی مل جاتی تھی، تو وہاں پہ چلے گئے. تو جو لیڈیز ہوتی تھی وہ دیکھتی تھی کتنے بجے یہ ریڈی ہو کے تیار ہو کے نکلے گی، تو مجھے دیکھنے کے لیے نکلتی تھی، تو بڑا اپریشیٹ کرتی تھی کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہو، یہ ہو وہ ہو. بہرحال یہ ان کی محبت تھی، ان کی چاہت تھی. اور میں بھی آپ دیکھیں میری ایج بھی اس وقت ٹوٹل 18.5 سال کی تھی. میں بھی بڑے لاڈوں کی پلی تھی. لیکن میں نے ایک دن اپنے میاں سے فرمائش نہیں کی مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، میں نے یہ کھانا، میں نے وہ کھانا، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. کوئی بات نہیں، جو ہے شکریہ، جو نہیں ہے شکریہ. گو کہ یوں سمجھیں کہ آسمان سے زمین پہ اترنے والی بات تھی. اب میں شادی ہو کے گئی ہوں، ہمیں 3.5 مہینے نکاح بھی رہا، لیکن ہم نے کسی نے ان کا گھر نہیں جا کے دیکھا. جب میں گھر گئی ہوں، نیا گھر تھا ایک کنال میں، لیکن وہ مطلب گھر تھا ایک مکان جس طرح ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے 2-3 گھر تھے. ایک گوجرا میں بھی بہت بڑی حویلی بھی تھی، میرا میاں اکلوتا بیٹا تھا. لیکن میرا گھر تو ایک پیلس تھا، جہاں سن روم تھے، جہاں بیڈ روم کے ساتھ ڈریسنگ روم، اٹیچ واش روم تھے، جہاں ٹی وی لاؤنج تھے، یہاں کوئی 3 سیڑھیاں نیچے اتر کے ٹی وی لاؤنج تھا، کوئی 2 سیڑھیاں اوپر چڑھ کے کوئی چیز تھی، جہاں باغ تھے، لان تھے، پلے گراؤنڈ تھے، جہاں پہ ڈرائیور تھے، گاڑیاں تھیں. لیکن میں نے اپنے میاں کو کچھ نہیں کہا. کوئی بات نہیں، ہماری زندگی کا شروع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. اور میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گی کہ اس نے کتنا دیا، کہ ہمیں اللہ نے ان خاندانوں سے بھی زیادہ کچھ دے دیا جن کے پاس پہلے کا تھا، اس سے بھی بہتر چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی. اللہ سب کو دے، نصیب کرے. لیکن اس اللہ نے دی، حلال رزق میں دی، محنت سے دی، اور شکر الحمدللہ. میں نے اپنے میاں سے کوپریٹ کیا جو بھی کر سکتے. اب ملتان سے میرے میاں کی پوسٹ میں چلے گئے، نام آ گیا انسٹرکٹر کورس پہ. میں نے کل بتایا تھا رسال پور اکیڈمی میں. تو 2 ایویشن کے لوگ تھے، ایک کرنل انوار اور ایک میرا میاں. اس وقت وہ میجر تھا، میجر انوار اور ایک میرا ہسبینڈ، اور باقی ایئر فورس کے تھے 6 لوگ. اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب 4-5 سال ہو گئے انوار، میجر انوار. تو ہم لوگوں کو گھر جو ملا وہ ملا نوشہرہ. تو پھر میرا میاں نے پھر کہا چلو تم ساہیوال رہو، میرا 3.5 ماہ کا کورس ہوگا، بعد میں پنڈی آ جائیں گے تو وہیں تم آ جانا، پھر وہیں پہ جو بھی ہوگا گھر بھی لیں گے، سیٹ بھی کریں گے. تو لیکن پھر وہی ہوا کہ 7-8 دن کے بعد اس نے کہا ابھی فوراً کل تم جو بھی ٹرین ملتی ہے اس پہ اس کو بٹھائیں، آ جائیں. تو میرے میاں کو خیر گھر مل گیا تھا، اس نے وہاں سے فرنش بھی تھا. وہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے MES سے فرنیچر لے کے سیٹ کیا تھا یا پہلے سے اس میں تھا. اسی میں نے نہ پوچھا، نہ مجھے کوئی خواہش تھی کہ میں پوچھوں. بہرحال میں ادھر چلی گئی. گھر بہت بڑا تھا، 5 بیڈ روم کا. ادھر رہنے لگ گئے. اور میجر انوار کو گھر نہیں ملا تھا تو ہم نے کہا 2 بیڈ روم آپ لے لیں. ہم نے کیا کرنا ہے ادھر، نہ کسی کے پاس سامان ہے، 2-2 3-3 اٹیچی کیس ہیں، اور کیا ہے. اور جب وہاں گئے اور میرے میاں نے پہلی جو پے ادھر جانے پہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھی، وہ پتا کیا تھی؟ 350 روپیز، not 1000. میں سمجھی شاید انڈے بریڈ وغیرہ سبزی منگانے کے لیے دیے ہیں کہ بیٹ پینٹ سے منگا لو. اور میں نے اسے پکڑ لیے تو رکھ دیے ایسے ایک طرف. تو میرے میاں نے کہا یہ پوچھا نہیں ہے یہ پیسے کون سے ہیں. میں نے کہا ظاہر ہے یہ آپ نے دیے، کوئی چیز منگانی ہوگی بیٹ پینٹ سے. کہتے نہیں، بس یہ میری اس مہینے کی سیلری یہی آئی ہے. اب میری آنکھیں تو پھٹیں دیکھنے کے لیے ہیں یہ کیا ہے. لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اللہ گواہ، ایک لفظ بھی نہیں کہا. کہتے یہ میرے پیسے کٹ گئے، جو شادی پہ دوستوں سے ادھار دیے ان کو پیسے کچھ دے دیے، کچھ کو جو فلانے کو دینے تھے وہ دے دیے، کچھ فلانا بل دینا تھا وہ دے دیے. بھاڑ میں گئے بل. میں تو ان میں سے کون سا کوئی چیز کھائی تھی، لیکن وہ میرے اندر سے نکلے. کوئی بات نہیں، چلو. اب اس میں بہت بڑا لان تھا، باہر بھی اندر بھی تھا. جدھر کوئی پرانا بندہ جو رہ رہا ہوگا نا، اس کی 1-2 کدو کی بیلیں، 1-2 بینگن کی 2-3 پودے اگے ہوئے تھے، 2-3 کریلے کے بیلیں اگی ہوئی تھی، 2-3-4 ٹماٹر کے پودے اگے ہوئے تھے، پہلے کے کسی نے اگائے ہوں گے. اور سبز مرچیں اگی ہوئی تھی. اور کیا تھا، بھنڈی کے 3-4 لگے ہوئے تھے، بینگن کے 3-4 لگے. میں نے زندگی میں کبھی سبزی نہیں کھائی تھی پہلے اپنے گھر میں نے نہیں سبزی کھانی. میں کوئی بھی چیز کھا لیتی تھی، لیکن میں اس دن اپنے غصے میں کہتی تھی آلووں کی کاٹ کے گول گول دم دے کے
وہ بنا کے، وہ تو میں کھا لوں گی بٹ میں نے یہ سبزی نہیں کھانی. لیکن وہاں مرتے کیا نہ کرتے، 2 بھنڈیاں توڑنی، 1 بینگن توڑنا، اتنا سا کدو توڑنا، جو بھی، اور بیٹمنٹ سے کہنا بس اس کو پکا لو. اب شام ہونی، تھوڑا سا چینج چاہیے. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ کوئی چپل کباب لے لینا ہے اور باہر سے کھانا منگا لینا ہے. چلو کھانا کھا لیا، شکر الحمدللہ. اس طریقے سے ہم لوگ 3.5 مہینے وہاں رہے. لیکن میں ساہیوال سے اپنے فادر کے گھر سے ایک ویسپا کا لے گئی تھی، وہ چونکہ فالتو ہی پڑا ہوا تھا، ویسپا کا ایک سکوٹر. تو پھر یہ تھا کہ ہمارے پاس سواری تھی. شام کو ہم لوگ چپل کباب اور نان کھانے باہر چلے جاتے تھے نوشہرہ میں، یا کبھی رسال پور چلے جاتے تھے میس میں، اور کبھی کوئی مووی دیکھنے چلے جاتے تھے. یا کبھی، اللہ کا شکر ہے جو دن گزرے 3-3.5 مہینے اچھے گزرے الحمدللہ. اور میرے میاں نے وہاں کورس میں ٹاپ کیا، اس کی پکچر وہاں لگی ہوئی ہے. اس کے بعد میرے بیٹے کی لگی ہوئی ہے، حارث کی، ٹاپ کرنے میں رسال پور میں. تو الحمدللہ رب العالمین میرے بیٹے کی وہاں ٹاپ کرنے کی بھی ٹرافی لگی ہوئی ہے کہ رسال پور کے کورس میں اس نے ٹاپ کیا. اللہ سب کچھ دکھاتا ہے، صرف انتظار کریں اچھے دنوں کا. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے. کل میں آپ کو انشاءاللہ بتانا شروع کروں گی کہ پھر ہم پنڈی آئے، تو پھر آج تک پنڈی ہیں. تو پھر کیا کیا، اصل لائف تو پھر ہوئی نا. یہ ابھی تک کا ٹائم تو مہمانوں جیسا تھا. تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنی زندگی میں تحمل کریں، صبر کریں، اپنے گھر کو جوڑ کے رکھیں، بنا کے رکھیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے بول لیں، لڑ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں لڑائی والی رات ہو پر بچھڑنے والی رات نہ ہو. یہ میری آپ سب کو نصیحت ہے. اپنے گھر کو اون کر کے چپک کے رہیں. آپ اس گھر کی مالکن ہیں. کوئی آپ کو کہے میرے گھر سے نکلے، کہو تم نکلو. میں کیوں نکلوں، میرا تو یہ گھر ہے، مجھے تو تم شادی کر کے لائے، دوڑ کے تھوڑا آئی ہوئی. اس طرح اون کر کے رہیں، وہ گھر آپ کا ہے. اللہ آپ کو سب کچھ دے گا انشاءاللہ. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.